انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے طبی مسائل پر معلومات پیش کرتی ہے۔ ان میں ایسے مسائل بھی پیش کیے جاتے ہیں جو کہ ایجنگ پروسیس کی وجہ سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جاتی ہے اور ان سے بچنے کے لیے اور ان کے علاج کے لیے مشورے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر طور پر گزر سکے۔ ایڑی میں ناقابل برداشت درد بہت کہ تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح کہ کیا محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے۔ صبح بستر سے اٹھ کر زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی لگتا ہے جیسے ایڑی میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ اکثر لوگوں کی زبانی آپ نے یہ شکایت سنی ہوگی اور ممکن ہے خود آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوا ہو کہ صبح بستر سے اٹھ کر جو ہی فرش پر میں نے قدم رکھا میری چیخ نکل گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری ایڑی میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ ایک دو قدم چلنا بھی میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ طب کی اصطلاح میں ایڑی کے اس ناقابل برداشت تکلیف کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ پلانٹر فیشا دراصل عضلات اور ریشوں کی ایک پٹی ہوتی ہے جو ایڑی سے شروع ہو کر پاؤں کے نیچے تک پھیل جاتی ہے۔ یہ پٹی تلوے کے آس پاس کی تمام ہڈیوں کو جوڑتی چلی جاتی ہے۔ پلانٹر فیشا دراصل ایڑی اور تلوے کے درمیان ایک ربڑ بینڈ کی طرح کام کرتے ہوئے محراب یا کمان جیسی صورت بناتی ہے۔ اگر یہ پٹی چھوٹی ہو تو محراب اونچی ہوگی اور اگر لمبی ہے تو کمان نیچی ہوگی۔ ایسے پیر کو کچھ لوگ چپٹے پاؤں فلیٹ فٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر ایڑی کی جلد کے نیچے چربی کی ایک تہ بھی ہوتی ہے جو ریشوں کی اس پٹی کو اپنے نیچے چھپائے رکھتی ہے۔ چلنے کی حالت میں چربی کی یہ تہ جھٹکوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس سے ہمیں کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں پلانٹر فیشا ایک شاک ایبزارور کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر اس ریشے دار پٹی کو زیادہ دباؤ کی وجہ سے کسی طرح نقصان پہنچ جائے تو پھر یہاں سوجن ہو جاتی ہے کہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور ایڑی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایڑی میں درد کی یہ سب سے عام وجہ تصور کی جاتی ہے۔ درد کیوں ہوتا ہے؟ جو ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے پلانٹر فیشا ربڑ بینڈ سے زیادہ رسی کی شکل اختیار کرنے لگتی ہے جس میں لچک بہت کم ہوتی ہے۔ ایڑی پر چربی کی جو تہ ہوتی ہے وہ بھی پتلی ہو جاتی ہے اور چلنے کی حالت میں جھٹکے کو زیادہ جذب کرنے کے لائق نہیں رہتی۔ اگر جھٹکے زیادہ شدت والے ہوئے تو اس سے پلانٹر فیشا کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ ریشے دار پٹی اندرونی طور پر کٹ پھٹ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایڑی پر سوجن آ جاتی ہے جسے پلانٹر فیشیائٹس کے خطرے کو ابھارنے والے دیگر عوامل حسب ذیل ہیں۔ ضرورت سے زیادہ جسمانی وزن اور موٹاپا، ذیابیطس، وزن کا جڑا حصہ پاؤں پر کھڑے رہ کر دن کا بڑا حصہ پاؤں پر کھڑے رہ کر گزارنا، محدود وقت میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا، پاؤں چپٹے ہونا یا پاؤں کے محراب یا کمان اونچی ہونا، محراب یا کمان کو سہارا نہ دینے والے جوتے یا سینڈل پہننا۔ علامت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ صبح بستر سے اٹھ کر فرش پر پاؤں رکھتے ہیں اور آپ اپنی ایڑی پر چبھن یا درد محسوس کریں تو یہ پلانٹر فیشیائٹس کی واضح علامت ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اس تکلیف کو یوں بیان کرتے ہیں
جیسے کسی نے ایڑی میں چاقو گھونپ دیا ہو یا پاؤں کے نیچے سوئی چبو دی ہو۔ اگر آپ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کی ہمت کر لیں تو چبھن کچھ ہلکی محسوس ہوگی۔ اگر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں تو یہ درد پھر واپس آ جائے گا۔ یہ درد بتدریج بڑھتا ہے، اکثر صرف ایک پاؤں میں اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں ایڑیوں میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ تکلیف عموماً 40 سے 60 سال کی درمیانی عمر میں زیادہ دیکھی جاتی ہے اور مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ زیادہ پیدل چلتے اور دوڑتے ہیں تو دورانیاں کم کر دیں۔ چلنا دوڑنا بالکل بند کرنے کی ضرورت شاید پیش نہ آئے۔ اگر آپ کے پاؤں چپٹے ہیں یا پاؤں کی کمان اونچی ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے ڈاکٹر جوتوں میں کمان کو سہارا دینے والے پیڈ لگانے کی ہدایت کریں، جنہیں آرتھوٹکس کہتے ہیں، لیکن جوتوں کے اندر یہ پیڈ بالکل فٹ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے سے ایڑی کا درد بھی کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کام ایسا ہے جس میں بہت دیر تک سخت فرش پر کھڑا رہنا پڑتا ہے یا کسی ایک جگہ دیر تک کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا ہے تو جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس فرش پر کوئی دبیش چیز رکھ لیں۔ بیٹھنے اور یا سونے کی حالت میں پاؤں اوپر رکھنے یا متاثرہ ایڑی کی برف سے سکائی کرنے سے بھی درد میں کمی ہوتی ہے۔ ایڑی میں درد کو نظر انداز کرنے کی صورت میں روزمرہ کام کاج میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور درد ایڑی سے نکل کر پاؤں کے دیگر حصوں گھٹنے، کولے اور کمر تک پھیل سکتا ہے۔ لیکن ایڑی میں درد کی وجہ سے چلنے اور کھڑے ہونے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ معائنہ اور ٹیسٹ: ڈاکٹر ایڑی کے ظاہری معائنے کے علاوہ ایکس رے، MRI کی ہدایت بھی کر سکتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ درد کسی اور وجہ سے، مثلا اسٹریس فریکچر یا دبے ہوئے اعصاب کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات ایکس رے میں ایڑی کی ہڈی کی نوکیں باہر کی طرف نکلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ماضی میں ان نوکوں کو ایڑی میں درد کی وجہ سمجھ کر انہیں سرجری کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، تاہم بہت سے افراد کی ایڑی کی ہڈی میں نوک کے باوجود کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ دوائیں اور علاج: پلانٹر فیشیائٹس کے 90% متاثرین چند ماہ کے روایتی علاج معالجے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں درد اور سوجن دور کرنے والی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ ان سے وقتی آرام تو ملتا ہے لیکن اندرونی مسئلہ اپنی جگہ رہتا ہے۔